السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اسلام آباد میں تناؤ کی کیفیت ہے، سورج بھی گرم ہو چکا ہوا ہے اسلام آباد کا۔ جب ہم آئے تھے اسلام آباد تو اچھی خاصی خنکی تھی، ٹھنڈ تھی، مگر کل سے سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہوئی ہیں۔ ابھی سورج سیاسی بھی ہے، جو محاذ گرم ہوا ہے عدالت کے اوپر یا عدالت کے اندر سیاسی محاذ، اس سیاسی محاذ میں تناؤ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ کل حکمران اتحاد جو ہے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف اور دیگر جو اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی شیخ رشید اور ان کی جو درخواستیں تھیں، پٹیشنز تھیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے التوا کے خلاف یا منسوخ کیے جانے کے خلاف جب وہ سنی اور اس کے بعد جب بینچ بنا لیا تو پھر ظاہر ہے ٹلیاں کھڑک گئیں۔ ہم بھی اسلام آباد میں تھے تو کھڑکتی ہوئی ٹلیوں کے پیچھے بھاگتے رہے کہ جی کیا ہو رہا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے، کس طرح چیزیں جو ہے وہ اس کو جو عدالت کے اندر معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اٹارنی جنرل جو تھے پرانے، ان سے شہزاد الہی صاحب، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا، اور پھر کل ہی منصور عوان صاحب جو ہے ان کو اٹارنی جنرل لگا دیا گیا۔ اور وہ ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ جس طرح منصور اپنا شہزاد الہی صاحب جو ہے یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا ادھر سے مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ حکومت کی نمائندگی نہیں کرتے، کسی اور کی کرتے۔ یہ ایک تاثر ہے اسلام آباد کے کورٹ رپورٹرز کے اندر، اسلام آباد میں کورٹ کے معاملات کو دیکھنے والوں کے اندر۔ تو اٹارنی جنرل کو بھی تبدیل کر لیا گیا، اور اٹارنی جنرل کو تبدیل کرنے کے پیچھے بنیادی ریزن جو تھی وہ یہی تھی کہ ایک میسیج دینا تھا عدالت کو، بینچ کو میسیج دینا تھا کہ اگر جو ہے معاملات افہام و تفہیم تو نہیں ہوتا عدالت کے ساتھ، کیا افہام و تفہیم ہوتی ہے، افہام و تفہیم تو سیاسی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن اگر معاملات اس طرح چلائے گئے تو پھر ظاہر ہے عدالت کو حکومت کی طرف سے جو جواب ہوگا وہ بھی اس طرح کا ہوگا۔ اب یہ اس کو میں زیادہ کھول کر بات کرنا نہیں چاہ رہا۔ تو کل جب ٹلیاں کھڑکیں حکمران اتحاد کے اندر اسلام آباد میں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اب کیا کیا جائے، تو اس پر ہم بھی بھاگتے پھرے اسلام آباد میں۔ رات گئے تک ملاقاتیں ہوتی رہیں، تشویش تھی حکمران حلقوں میں، اور وہ تشویش اپنی حکومت کو لے کر نہیں تھی، وہ تشویش معاملات کو لے کر تھی جو سنجیدہ حکومت کے لوگ ہیں۔ باقی جو بیانات چیانات داغنے والے نہیں، وہ تو ٹی وی پر آ کر ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں، بلکہ رانا ثناءاللہ جیسے سنجیدہ آدمی نے بھی کہہ دیا کہ یا ہم نہیں یا تم نہیں، تو اس طرح کا رویہ بھی ظاہر خطرناک ہوتا ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک مکمل جو ہے وہ پروپیگنڈا کر کے ایک بیانیہ یا ایک الزام مسلسل لگا رہے ہوں حکومت کے اوپر، وزیر داخلہ کے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر، آصف زرداری کے اوپر، کہ جی وہ اس کو قتل کروانا چاہتے ہیں، اور پھر اس طرح کا ایک بیان آئے کہ اگر ہمارے نفی کی گئی تو پھر یا ہم رہیں گے یا تم رہیں گے، ہم نہیں یا تم نہیں۔ تو اس کو بھی عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کو، اس کا سیاق و سباق بے شک ہے کہ ظاہر ہے سیاست میں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بھائی جیو اور جینو دو کا اصول ہوتا ہے نا، آپ اپنے ایجنڈے اپنا اس کے ساتھ لے کر چلیں، ہم اپنے کے ساتھ لے کر چلتے، اور جہاں لوگ آپ کو ووٹ دیں، جس کو ووٹ دیں وہ آ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالتوں میں جا کر اگر جو ہے وہ سیاسی مخالفین کا خاتمہ کروانے کی کوشش کریں گے تو پھر اس طرح کا جواب آئے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جواب دینے کا جو ڈھنگ تھا وہ نامناسب تھا۔ تو عمران خان صاحب ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو نااہل کروا دیا، مریم نواز کو جیل میں بھجوا دیا، آصف زرداری کو جیل میں بھجوا دیا، فریال تالپور کو جیل میں بھجوا دیا۔ اپوزیشن کی اس وقت جتنی پوری 2 لائنیں تھیں پہلے والی یا 3 روز جو تھیں، وہ ساری کی ساری جیلوں میں تھی، یا جیلوں میں تھی یا پیشیوں پر تھی، اور سارے کے ساروں پر بیرون ملک جانے پر پابندی تھی۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی عمران خان سمیت کسی بھی اپوزیشن کے لوگوں کا نام اس طرح ECL پر نہیں ہے، اسٹاپ لسٹ پر ہوتا ہے، عدالت نکال دیتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر صاحب جو ہے ان کا نام اسٹاپ لسٹ پہ تھا، نام نکلوا دیا عدالت سے، اور نکل گئے، بھاگ گئے، پاکستان نہیں آ رہے واپس۔ اسی طرح یہ اپنا کیا نام ہے ان کا، شہباز گل صاحب، ان کا نام نکالا گیا تھا، گئے پھر واپس آ گئے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید واپس آنے کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے، گرفتار ہو گئے، گرفتار ہونے کے بعد بقول عمران خان صاحب ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی، ان کو ننگا بھی کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ہے اپنا جیو اور جینو دو کا اصول جو ہوتا ہے سیاست میں، وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس کی نفی کرتے رہے، عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جی میں ان کو جینے نہیں دوں گا، میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کی جو ہے وہ نکال دوں گا، ان کے کمروں سے ایئر کنڈیشنز نکلوا دوں گا۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ والا بیان جو ہے ایک اس تناظر میں آیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب عدالتوں کے ذریعے
اگر عمران خان صاحب اداروں کے ساتھ مل کر کھیل کر ہمیں نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر کچھ نہیں بچے گا. بات ٹھیک ہے. تو حکمران اتحاد اس کو اس طرح دیکھ رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بیان داغ دیا، لیکن حکمران اتحاد کے اندر جو فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ دوبارہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اندر جس طرح معاملات چل رہے ہیں، اب ہم نہیں کہہ رہے، اب تجزیہ کار نہیں کہہ رہے، اب صحافی نہیں کہہ رہے، اب بذات خود عدالت کہہ رہی ہے. عدالت کے 2 سینئر موسٹ جج صاحبان کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک تقریر پرانی وائرل ہوئی ہے کل سے، جس میں انہوں نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا تھا. سوال کیا اٹھایا تھا؟ سیدھا سیدھا ایک اپنا اٹیک کیا تھا سیاسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر. انہوں نے جو ہے وہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا جواب دیا تھا، اور جوڈیشل ایکٹیویزم کا جواب پارلیمنٹ کے اندر سے ہی دیا جانا چاہیے. تو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اختیار کابینہ کا ہوتا ہے، اور اپنے لیے کہتے ہیں کہ نہیں اختیار چیف جسٹس کا ہوتا ہے، تو یہ ہم نہیں مانیں گے. اور بات ٹھیک تھی. یہی بات کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب نے اپنا اس فیصلے میں دیا ہے، جس کا آغاز آج سماعت سے یہیں سے ہوا. جو سماعت شروع ہوئی تو آغاز ہی ادھر سے ہوا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی یہ آپ جو فیصلہ پڑھ رہے ہیں، یہ فیصلہ یہ نہیں ہے، فیصلہ 4-3 کا ہے. جج صاحبان کو کہا تو ظاہر ہے یہ اب یہاں پر حکومت کھیلنے کی کوشش کرے گی. میں نے اپنے کل کے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ حکومت ممکن ہے عدالت کو کہہ دے کہ جی جس فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہو وہ فیصلہ تو اقلیتی فیصلہ ہے. اکثریتی فیصلہ تو یہ ہے کہ انتخابات کے لیے جو اپنا سو موٹو نوٹس لیا گیا وہ بنتا ہی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے نوٹس کو بھی مسترد کر دیا. تو وہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 4-3 کا فیصلہ تھا. تو اب وہ جو معاملہ از خود نوٹس کیس لے کر جو آگے حکومت بڑھ رہی ہے، اسی کے اوپر ہی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جی جو کہا تھا ماضی میں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لیے یہ کرائٹیریا بنائیں کہ جی وزیر اعظم اکیلے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے زمانے میں 2008 سے 2013 تک وزیر اعظم کا کوئی فیصلہ، انتظامی فیصلہ چلنے نہیں دیا جاتا تھا. وزیر اعظم سیکریٹری کو تبدیل کرتے تھے، عدالت از خود نوٹس لے کر سیکریٹری بحال کر دیتی تھی افتخار چودھری صاحب کی. نواز شریف کے ساتھ پھر یہی کیا گیا آخر میں آ کر 2014 کے بعد، بلکہ آخر کی آتی شروع ہوئی تھا. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا. عمران خان صاحب کے معاملے میں عمران خان صاحب روزانہ آئی جی بدلتے تھے، روزانہ چیف سیکرٹری بدلتے تھے، عدالت چپ بیٹھی ہوتی تھی کیونکہ عمران خان صاحب کو سپورٹ حاصل تھی. تو اب یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، جس کا میں نے حوالہ دیا کہ جی آج اٹارنی جنرل نے آغاز ہی یہیں سے کیا. یہ حکومت ڈیسائیڈ کر کے آئی ہوئی ہے کہ جی ہم نے یہ جو فیصلہ ہے اس کو 4-3 والے فیصلے کے اوپر لے کر جانا معاملہ. ایک اور چیز ہوئی، کل ہم ایک انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، امپورٹنٹ لیڈر ہے، فیصلہ سازی میں ان کا بڑا کردار ہے. انہوں نے ہمیں کل شام کو بتایا تھا کہ جی حکمران اتحاد کا اجلاس جو ہے نا وہ آج ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس کا جو مشاورت ہے اس کا جو رزلٹ آیا وہ یہ کہ جی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو درخواستیں ہیں، جو پٹیشنز ہیں شیخ رشید کی اور اپنا پی ٹی آئی کی اسد عمر کی، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی، ان کی جو پٹیشنز ہیں، ان پٹیشنز کے اوپر پٹیشنز کے اندر یہ فریق بنیں گے یہ پولیٹیکل پارٹیز. حکومت الگ سے ہوگی، اٹارنی جنرل الگ سے ہوں گے، الیکشن کمیشن الگ سے فریق ہوگا ظاہر ہے، لیکن یہ بھی اس کے اندر فریق ہوں گے. اور پھر صرف معاملہ یہاں تک نہیں ہے، لڑائی پوری ہے. اب مطلب دو بدو، میں نے کہا تھا نا آمنے سامنے ہو گئے، یوں آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ ایک دوسرے کو سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح محاذوں پر ہوتا ہے. محاذ ہی ہے نا، یہ سیاسی محاذ ہے. عدالت کے اندر مورچہ عدالت کے اندر لگا دیا ہے عمران خان نے سیاسی محاذ کا. تو اب حکمران اتحاد نے صرف یہ نہیں کیا کہ جی وہ فریق بننے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی فل کورٹ بنایا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ 4-5 کا بینچ بنا لیں، 3 وہ لوگ ہوں جن کو لوگ ہم خیال کہتے ہیں، اور 2 وہ ہوں جو آپ نے ایسے بس صرف کھانا پوری کے لیے ڈال دیے ہوں جج صاحبان، جن کو جج کہا جاتا ہے. اب تو مذاق بنا ہوا ہے کہ جی 5 رکنی بینچ میں 2 جج بھی شامل ہیں. یہ مذاق ہو رہا ہے. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ظاہر عدلیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب اگر عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان تناؤ ہوگا تو انتظامیہ تو آتی جاتی رہتی ہے. جو بینچ ہوتا ہے عدلیہ، اس میں ججز تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ادارہ ہوتا ہے. یہ ادارہ اگر اس طرح کمزور ہوتا ہے، ادارہ اگر اس طرح پولیٹیسائز ہوتا ہے جس طرح افتخار چودھری صاحب جیسے کر گئے، تو مسلسل نیچے آ رہا ہے. ججز کو عدالتوں کے اندر وکیل جا کر کٹ ڈال دیتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کہتا. اس کا بھی جرگہ ہوتا ہے،
اس کے اوپر قانونی کارروائی نہیں ہوتی، اس کے اوپر بھی جرگہ ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب لاہور میں تھے تو انہوں نے اس طرح کے معاملات کا سخت نوٹس بھی لیا تھا، لیکن کیونکہ عدالتوں کے اندر یا عدالتی جو بینچ جو ہے، اگر وہ چاہے وکلا پولیٹکس کے اندر انوالو ہو جائے یا پھر ملکی سیاست کے اندر امور کے اندر اگر پسند ناپسند ہو تو معاملات نیچے جاتے ہیں۔ افتخار چودھری کا یہی معاملہ تھا، ثاقب نثار صاحب کا یہی معاملہ تھا، اس سے پہلے جسٹس گلزار صاحب کا اس کے بعد یہی معاملہ تھا۔ اب تو ظاہر امید کرتے ہیں، لیکن لوگ تو اب اس طرح دیکھ رہے ہیں، تو 5 رکنی بینچ کو حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت کے لیے فل کورٹ بنائے۔ یہی مطالبہ حکومت نے جب پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز والا معاملہ آیا تھا، آرٹیکل پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا، آرٹیکل 63A کی تشریح کا معاملہ آیا تھا، تو اس وقت بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا کہ 5 رکنی بینچ نہیں چلے گا یا 3 رکنی بینچ نہیں چلے گا، فل کورٹ بنایا جائے۔ لیکن اس وقت بھی کہا گیا کہ نہیں جی ہم فل کورٹ نہیں بنائیں گے، بہت زیادہ پریشر تھا۔ آج میں سن رہا تھا اپنا وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے یہ بات کی ہے، فل کورٹ بننا چاہیے، یعنی حکومت کی پرنسپل پوزیشن یہ بن گئی ہے کہ جی اس معاملے پر جو انتخابات ڈیلے ہو رہے ہیں یا انتخابات نہیں ہو رہے، اور اس معاملے پر اور جو تشریح حکومت مانگ رہی ہے وہ یہ کہ کیا اسمبلیاں ٹھیک توڑی گئی تھیں یا نہیں۔ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کے پیچھے نیت کیا تھی، کیوں توڑی؟ کیونکہ آئین ہر چیز کو کی وضاحت کر کے کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے تو وزیر اعلیٰ بغیر کسی وجہ سے اسمبلی توڑ دے، اور اس وجہ سے اسمبلی توڑ دے کہ وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنا ہے۔ آئین کے اندر بہت کچھ جو ہے وہ اپنا سیفٹی والز رکھے ہوتے اس طرح کے معاملات کے لیے۔ تو اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ پہلے تو وہ معاملہ دیکھیں، مدعا دیکھیں جو جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، جب 9 رکنی بینچ تھا جس میں بعد میں ان کو پتہ نہیں کیوں الگ کر دیا گیا تھا، جس میں انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ بھئی اسمبلی توڑی کیوں گئی ہے۔ پہلے سوال تو یہ ہے کیا اسمبلی ٹھیک توڑی گئی ہے، اور کیا اسمبلی توڑنے کا یہ طریقہ کار آئینی ہے؟ پہلے تو سوال یہ ہے۔ تو حکومت اس طرف جانا چاہ رہی ہے، حکومت چاہ رہی ہے کہ جی ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ اسمبلی ٹوٹی کیوں تھی، تو اس کے لیے فل کورٹ بنائیں۔ اب اگر چیف جسٹس صاحب فل کورٹ کی طرف نہیں جاتے تو تناؤ مزید بڑھے گا، صورتحال مزید بگڑے گی، حالات مزید خراب ہوں گے۔ چیف جسٹس صاحب کو بھی اندازہ ہوگا، چیف جسٹس صاحب ظاہر معاملات کو ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور ان معاملات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آڈیوز آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت کچھ ایسا کچھ آ چکا ہوا ہے کہ جس کے بعد لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، گلی گلی میں بات ہو رہی ہے، تھڑوں پہ ڈسکس ہوتا ہے پاکستان کے عدلیہ کا کنڈکٹ۔ تو اب حکومت جو ہے انہوں نے مطلب ایک کمر کس لی ہوئی ہے کہ نہیں اب ایسا نہیں ہوگا، ہم نے جو ڈیمانڈ کی ہے اس ڈیمانڈ کے اوپر عدلیہ کو جانا ہوگا، یہ حکومت کا اسٹینس ہے۔ اب اس کے اوپر اگر عدلیہ نہیں جاتی، اگر عدلیہ فل کورٹ نہیں بناتی تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا بہت زیادہ۔ اور حکومت کا میں نے جیسے پہلے کل بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ حکومت کا پورا زور ہوگا 4-3 والے فیصلے پر۔ 4-3 کا فیصلہ یہ ہے کہ جناب یہ سو موٹو بنتا ہی نہیں تھا، یا اس کو نوٹس بنتا ہی نہیں تھا، ہم سن کیوں رہے ہیں یہ مقدمہ سننا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس طرح کی اگر صورتحال بنتی ہے تو حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب عدلیہ کس طرح اس معاملے کو دیکھتی ہے، آج ابھی جب میں بات کر رہا ہوں سماعت چل رہی ہے، اب اس میں نوٹسز وغیرہ ظاہر ہونے، اس میں الیکشن کمیشن کو بلایا جائے گا، اس میں حکومت کو بلایا جائے گا، اس میں اب اٹارنی جنرل آج پیش ہوئے تھے، تو صورتحال جو ہے وہ جیسے جیسے آگے جائے گی صورتحال کمپلیکیٹڈ ہوتی جائے گی۔ وجہ صرف ایک ہے، وجہ یہ ہے کہ معاملہ سیاسی ہے، معاملہ یہ قانونی معاملہ ہے ہی نہیں، سیاسی اور آئینی معاملہ ہے۔ تو سیاسی اور آئینی معاملہ اگر عدالت کے بجائے پارلیمنٹ کے اندر حل ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ عدالت جتنا ان معاملات میں گھسیں گی اتنا معاملات بگڑیں گے، اور اتنا عدالت کمزور ہوگی، اتنا لڑائی بڑھے گی۔ ابھی لڑائی جو بالکل مطلب شروع میں یہ تھا کہ بیان بازی کی حد تک تھی، پھر آڈیوز اور ویڈیوز کی شکل میں آ گئی۔ ظاہر ہے کوئی تو ہے آڈیوز اور ویڈیوز سامنے لا رہا ہے، کوئی تو ہے جو ان چیزوں کو جج صاحبان کو اسکینڈلائز کر رہا ہے، اور ریزن یہ ہے کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جج صاحبان پولیٹیکل ایکٹیویزم کر رہے ہیں عدالت کے اندر بیٹھ کر، یہ سمجھا جا رہا ہے، اسی وجہ سے وہ آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال معاملہ بہت سنگین ہے، بہت آگے جا چکا ہوا ہے۔ اب اس میں ریسٹرینٹ شو کرنا ہے عدلیہ کو۔ پارلیمنٹ نے جتنا ریسٹرینٹ شو کیا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے۔ اب پارلیمنٹ آخر میں تنگ آمد جنگ آمد والی صورتحال ہے۔ پارلیمنٹ مقننہ انتظامیہ نے جتنا صبر اور تحمل کیا تھا، جو ہم نے ملاقاتیں کی ہیں اس میں ہمیں یہی فیل آیا ہے کہ جی وہ ان کے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اب نہیں، ہم پارلیمنٹ ہیں، ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم قانون بناتے ہیں، ہم آئین بناتے ہیں، لہٰذا ایک شخصیت کی جو بلاول بھٹو کی تقریر کا جو جملہ تھا کہ یا جو منصور علی شاہ صاحب اور ممدوح خلیل صاحب کے فیصلے کا حصہ ہے کہ جی ایک جج صاحب چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ نہیں ہے،
سپریم کورٹ تمام جج صاحبان جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اور اگر کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے تو ایک جج صاحب بیٹھ کر یہ مائنڈ اپلائی نہیں کرتے۔ انڈیا کی مثالیں دی جاتی ہیں، انڈیا میں 4 جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اس طرح کے اختیارات کے خلاف پریس کانفرنس کر دی تھی۔ تو اب حکومت اور پارلیمنٹ کی جو ہے نا وہ صبر وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے، لہٰذا وہ صبر نہیں کر رہے، وہ اب حساب مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جب ان سے حساب مانگنے کا وقت آتا ہے تو پھر لڑائی بھی ہوتی ہے یا صبر اور تحمل کر کے حساب دیا بھی جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں حساب دیا جاتا ہے یا لڑائی ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔